اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم جو ہے مشرک ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ تو یقین مانیے کہ آج وہ چیز ہمارے اندر در کر آئی ہے۔ صحابہ کرام کی اگر زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک قضیہ، ایک فیصلہ آیا، ایک مسلمان آیا، ایک یہودی آیا، اور آ کر مسلمان نے عرض کی یا رسول اللہ، اس یہودی کا ایک درخت جو ان کی حویلی کے اندر ہے، مگر اس کا جو اوپر کا تنا ہے وہ میرے گھر کے اندر ہوا چلتی ہے تو کھجور جو ہے وہ میرے گھر میں گرتی ہے، اور صبح کے وقت جو ہے اگر میرا کوئی بچہ جو ہے اس کھجور کو اٹھاتا ہے تو یہودی غصہ کرتا ہے کہ تم جو ہے یہ ہمارا میرے کھجور کا جو پھل ہے اس کو کیوں اٹھاتے ہو، کھجور کو کیوں اٹھاتے ہو؟ تو یا رسول اللہ یہ معاملہ روزانہ کا ہے، میں چھوٹے بچے ہیں ان کو کس کو منع کروں، چھوٹے بچوں کو کیسے منع کروں؟ وہ جب جا کر ضد کر کے اٹھا لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون ہے جو اس یہودی سے ایک درخت لے اور اس کے عوض میرے ساتھ جنت میں ایک باغیچے کا سودا کرے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایک درخت کے بدلے کے اندر ایک باغیچے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودے کا حکم فرما دیا کہ جنت کے اندر اسے باغیچہ ملے گا۔ اب صحابہ کرام تو آپ جانتے ہیں نا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ تو اس تلاش میں رہتے تھے کہ کبھی موقع ملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اعلان فرمائیں اور حضور کی زبان اقدس سے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اب صرف جنت نہیں مل رہی، جنت کے اندر باغیچہ مل رہا ہے۔ تو اس میں ایک صحابی جن کا نام ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، اور آپ جانتے ہیں اور آپ پڑھیں گے تو ابو دردہ کا ایک باغیچہ تھا۔ مدینہ کے اندر ابو دردہ جیسے باغیچے جیسا کوئی باغیچہ نہ تھا۔ حضرت ابو دردہ چپکے سے اٹھے اور سیدھے اس یہودی کے گھر میں گئے اور یہودی سے کہا کہ ایسا کرو یہ اپنا درخت جو ہے مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا مجھے نہیں بیچنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ منہ مانگی قیمت لے لو، یہ ایک درخت دے دو۔ اس نے کہا مجھے بیچنا ہی نہیں ہے تو منہ مانگی قیمت کیسے مانگوں میں، مجھے تو اس کو بیچنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سنو اب میں اس کی قیمت لگاتا ہوں، اس کی قیمت یہ لگاتا ہوں کہ یہ ایک درخت دے دو، وہ میرا جو باغیچہ ہے نا وہ مدینہ کے اندر الاوالی کے علاقے میں میرا جو وہ باغیچہ ہے وہ باغیچہ لے لو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کہنے لگا ہاں تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقی بات ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارا عقل موف تو نہیں ہو گیا کہ اتنا عظیم باغیچہ، بہترین باغیچہ مدینہ کے اندر ایسا باغ کسی کا نہیں، اور آپ وہ باغ مجھے دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں دینا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں اللہ اس کے رسول سے کچھ لینا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے کچھ فرمایا ہے، اس وجہ سے وہ پورا باغیچہ ایک درخت کے بدلے دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر یہی بات ہے، اگر تم مذاق نہیں کر رہے ہو تو میں ابھی تمہارے ساتھ سودا کرتا ہوں۔ فرمایا میں بھی تو ابھی سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سودا ہو گیا، آؤ میرے ساتھ میں تمہیں باغیچے کا قبضہ دوں۔ اس باغیچے کے اندر ان کا گھر بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے۔ جب باغیچے کے دروازے پر گئے تو آپ نے دروازے پر دستک دی اور فرمایا او ام دردہ، آپ نے اپنی بیوی کو بلایا، فرمایا کہ اس باغیچے کو میں نے بیچ دیا، میں اس کے اندر قدم نہیں رکھوں گا، اپنے بچوں سمیت باہر آ جاؤ۔ باہر آئے تو ام دردہ نے کہا کہ اے ابو دردہ یقیناً یہ اتنا عظیم باغیچے کا سودا تو نے بہت اعلیٰ قسم کا کیا ہوگا۔ فرمایا ہاں بہت اعلیٰ قیمت لی ہے میں نے۔ تو جب جانے لگے قبضہ دے دیا تو ام دردہ نے کہا کہ کیا سودا کیسے کیا؟ فرمایا کہ ایک درخت وہ لیا ہے جو ان کے گھر کے اندر تھا اور یہ سارا باغیچہ اس کو دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے عورتوں کے متعلق مرد جو ہے وہ اچھا خاصا سودا کر کے آئیں، مجال ہے کہ عورت گھر میں مان جائے، کبھی ایک دو باتیں تو ضرور کرے گی کہ نہیں ایسا نہیں کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ صحابیہ تھی۔ اس نے سنا، اس نے کہا ہاں یہ کیسے کیا؟ انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک درخت اس کو لے کر
جو میرے اس مسلمان اس میرے امتی کو اس کو جو ہدیہ کرے گا، خرید کر وہ درخت ان کو دے گا، تو میں اسے جنت کے اندر ایک باغیچہ دوں گا۔ تو میں نے حضور علیہ السلام کی زبانی یہ سودا کیا ہے۔ کہنے لگی یہ سودا تو بڑا سستا ہے، اس سودے کے بدلے میں اگر ہمیں جانیں دینی پڑتی تو تب بھی ہمارے لیے سستا تھا، لیکن یہ دنیا کا باغیچہ دے کر اگر اللہ کے رسول نے جنت کے باغیچے کا اعلان کیا ہے تو اے ابو درداء یہ سودا تو ہمارے لیے بہت سستا ہے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی قدر، اب ہماری دنیا پر ہستی بھی دیکھیے، ہم جہاں پر اور جس جگہ پر آج ہم ہیں اور جو ہمارا عمل ہے وہ بھی دیکھیے۔ اور یہ میں نے ایک مثال دی ہے، درجنوں مثالیں صحابہ کرام کی موجود ہیں کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے، اور آج ہم آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور جب اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے عوض کے اندر اللہ رب العزت ہمیں وہ دائمی گھر عطا کرے گا جنت کے اندر، آج ہم اس دائمی گھر کو بھی بھول گئے، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو بھی بھول گئے، آج ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کو بھی بھول گئے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن آج ہم اپنے مقصد کو بھول چکے، ہم اپنے مقصد کو بھول چکے۔ عزیزان گرامی قدر، بس کیا کیا مثال دیں، مثالیں تو دنیا کے اندر بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ہمارے لیے مثال رکھی ہے، ہر چیز میں مثال رکھی ہے۔ مثلا یہ آپ کے ساتھ یہ میرے پاس موبائل ہے اور میں نے پہلا موبائل لیا تھا 2000 میں، اس کا نام تھا 3310۔ وہ بیچارہ اچھی زندگی گزار گیا، سادہ تھا بہت، یعنی کہ اچھے طریقے سے اپنا وقت گزار گیا 3310۔ اور یہ چیز جو آئی ہے ابھی، اس کے اندر تو بہت سی خرافات ہیں۔ اب موبائل بنانے والے نے مقصد کیا نکالا تھا؟ موبائل کا مقصد کیا ہے بھئی؟ موبائل کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے جو تمہارے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہو۔ اس کا بنیادی مقصد ہے فون کرنا اور سننا، اور پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا، پھر سنو کرو۔ اور یہ خرافات نہیں تھی اس کے اندر یہ جو ہے نا فیس بک نہیں تھی، اس کے اندر یوٹیوب نہیں تھی، اس کے اندر ٹویٹر نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا جو اب بھرا ہوا ہے سب کچھ نہیں تھا۔ اس وقت جو ہے کیلکولیٹر نہیں تھا، اس کے اندر کیلنڈر نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ایڈ ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں ایڈ ہوئیں۔ وہ سادہ سا موبائل، اور مقصد کیا تھا کہ بھائی کسی پیارے کے ساتھ، دور اگر بیٹا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کر لے۔ وہ جو مہینوں کے بعد خط پہنچتا تھا، اب جو ہے نا اس نے اتنا قریب کر دیا، ایک بستی کی طرح، بلکہ بستی سے بھی ایک گھر کی طرح جو ہے نا اس ماحول بنا دیا آج کہ تم صرف بات نہیں کرو بلکہ تم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہو۔ تو یہ فون کا مقصد سب سے پہلے بات کرنا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا۔ لیکن اس فون کے اندر پھر ترقی ہوتی گئی، اس کے اندر کیلکولیٹر آ گیا، اس کے اندر کیلنڈر آ گیا، اس کے اندر فیس بک آ گئی، اس کے اندر ٹویٹر آ گیا، اس کے اندر یوٹیوب آ گیا، الغرض سوشل میڈیا سے بھر گیا۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ موبائل جس نے بنایا تھا، اس کا بنیادی مقصد فون سنانا تھا۔ آج اگر میرے پاس فون ہو اور میں سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر مثلا فیس بک کو کھول کر بیٹھا ہوں اور کسی نے مجھے فون کیا، تو بتائیے یہ فون مجھے بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ یہ اپنی بنیادی مقصد سے یہ غافل نہیں ہوا، ہم اپنی بنیادی مقصد سے غافل ہو گئے دنیا کے اندر آ کر۔ لیکن یہ ایک عام سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نے بنائی ہے، اور اس نے اپنے بنیادی مقصد کو نہیں چھوڑا ہے۔ جب بھی آپ ٹویٹر پر بات دیکھ رہے ہوں گے، جب آپ یوٹیوب کھولے ہوئے ہوں گے، جب آپ فیس بک کھولے ہوئے ہوں گے، جس وقت آپ جو ہے اس سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر بات چیت کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کوئی چیز، تو فون آپ کو آگاہ کر دے گا کہ آپ کے کسی بندے نے آپ سے کنیکٹ کیا ہے، آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے۔ ساری چیزوں کو پس پردہ ڈال دے گا، آپ اس کی سکرین پر آ جائے گا کہ فلاں بندے نے، سکرین پر نمبر آ جائے گا، نام فیڈ ہے تو وہ آ جائے گا کہ فلاں نے آپ سے رابطہ کیا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں یہ اللہ کی مخلوق نے اس کو بنایا، اور یہ اپنے بنیادی مقصد کو نہیں بھولا۔
اے انسان مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آج ہم جو ہے اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو بھول چکے یا نہیں؟ آپ احباب نمازی ہیں، آپ کہیں گے کہ نہیں ہم تو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں۔ ذرا باہر دیکھ لیجئے، باہر دیکھ لیجئے، ذرا ہوٹلوں پر دیکھ لیجئے، باہر کی دنیا میں دیکھ لیجئے، عین نماز کے ٹائم دیکھ لیجئے۔ اور یہ جمعہ کا دن ہے تو آج وہ آخر تک باہر تک صفیں بنے گی۔ دیگر نمازوں میں دیکھ لیجئے، دیگر نمازوں میں دیکھ لیجئے کہ ہم اپنی بنیادی مقصد کو بھول چکے یا نہیں۔ ہم دنیا کے اندر اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، دکان کھولی ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، اگر منارہ اذان سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو بندے کو اپنا مقصد یاد ہونا چاہیے کہ اب اللہ نے بلایا ہے اپنی بارگاہ کے اندر، اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے، اللہ نے اپنے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ منارہ اذان سے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ کی صدائیں آ رہی ہیں، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ اس کی صدائیں آ رہی ہیں، لیکن ہم تو اس اذان کو سننے سے بھی آ رہی ہیں۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کرتے کہ کم از کم جس سے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اس سے اتنا دیر میں جب اذان ہو رہی ہے اتنا دیر گفتگو ہی بند کر دیں۔ ہم تو اتنا ہی گوارا نہیں کرتے کہ جو ہمارا فیورٹ پروگرام ٹی وی پر آ رہا ہے، یہ جو 3 منٹ 4 منٹ کی اذان ہے، اتنا دیر ہی ٹی وی کو بند کر دیں۔ نہیں، اگر 3 منٹ اگر ہم نے بند کر دیا ٹی وی کو تو یہ جو ہمارا فیورٹ سین ہے یہ تو نکل جائے گا۔ بتائیے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا ہم اپنے مقصد میں رہ گئے؟ مقصد ہمارا اللہ رب العزت کی عبادت ہے،